ایک اور بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، یہ پہلے بھی آلدو یہ آیت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ جیسے جنت میں والدین چلے گئے، اب والدین جو ہے وہ 20 گریڈ پر ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد آئی 10 پر، تو اللہ تعالیٰ اب ان دونوں کو مڈ وے میں نہیں رکھے گا اور ان کا ایوریج نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ دونوں کو 20 پہ جمع کر دے گا. چلیں 20، ہم اگر جنت کے درجات دیکھیں تو 20 کوئی اچھا درجہ نہیں ہے، آپ سمجھیں ہم 80 کی بات کرتے ہیں. 80 آپ سمجھیں کہ والدین ہیں 80 پہ اور اولاد ہے 50 پر، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ 50 والے درجے کی اولاد کو اپنے والدین سے ملانے کے لیے 80 والے درجے میں ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کا ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ترقی دے دی جائے گی. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جو 1 کلاس والے تھے والدین 80 درجے والے، ان سے اللہ تعالیٰ کہتا بچے یاد آ رہے ہیں اور 50 والی جنت میں آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا نا. یہ اللہ کے جس کو کہتے ہیں نا یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کے جو اللہ کا فضل ہے نا اور اللہ کا جو ایک مقام ہے اس سے یہ چیز جو ہے نا کمتر درجے کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جیسے میں نے ابھی شوہر کی مثال دے کے آپ کو بات سمجھائی، جہنم سے اگر کوئی ماں رو رو کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ میری اولاد کو وہاں سے نکال کے مجھے ملا دیں، جہنم سے شوہر اولاد کوئی بھی نہیں نکال کے ملایا جائے. جہنم میں ایک دفعہ چلے گئے تو نہیں. تو یہاں بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو انسان جنت کا حقدار تو ٹھہرائے نا، پہلے اس پلین میں تو سوار ہو جائے نا، اس کے بعد جو ہے وہ اکانومی سے فرسٹ کلاس میں بھی اس کو بٹھا دیا جائے گا، یعنی ممکن. لیکن اگر جہاز ہی میں نہیں چڑھا اور نیچے ہی بیٹھا رہ گیا اور جہاز اوپر ٹیک آف کر گیا تو پھر کیسا گریڈنگ اور کیسا آگے اس کی ترقی ہوگی. تو یہ بڑی اہم بات ہمیں یہاں پتہ چلی. دوسری جو اگلی بات یہاں پر آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. کیا مراد ہے؟ دیکھیے دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، کیپیبلٹیز دی ہیں، اولاد دی، گھر دیا، بازوں کو حسن دیا اور ٹیلنٹ دیا، اس کے علاوہ صحت اللہ نے دے رکھی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. اب ہم سب کا کام ہے ہم اپنا ایسٹیمیٹ لگائیں، اور ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کیپیبلٹیز کے ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ ہم دنیا میں عمل کریں، اور عمل کر کے اس عمل کو آگے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں. قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ہم اپنا عمل پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے. گروی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری جانیں، ہمارے مال سب اللہ کے پاس گروی ہے. گروی سمجھتے ہیں نا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل، کہیں پر آپ نے کوئی چیز اپنی رکھائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو جب اس کو چھڑانا ہوتا ہے تو اپنے بہترین عمل اللہ کو دیں اور اپنی جان کو چھڑا لیں. کس چیز سے چھڑا لیں؟ جہنم سے، وہاں سے نکال لیں اپنے آپ کو. تو جتنے بہترین عمل ہم کریں گے اس کے حساب سے آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہماری جان جو ہے وہ اس سے چھڑا لی جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ مومن اور کافر دونوں ہیں، دونوں سب رہین رکھے ہوئے. اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اس کے حوالے سے اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں. سورہ مدثر آیت نمبر 38 میں بھی آتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا. ہر شخص کا اس کے حساب سے ایک طرح سے اس کی پیشی ہوگی نا، حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، معاملہ نمٹایا جائے گا، فرشتے گواہی دیں گے، اس کے بعد رسول گواہی دیں گے، پھر کہیں جا کے جب اعمال نامے آئے جائیں گے، لائے جائیں گے، سب حساب کتاب ہو کے پھر وہ چھڑا لیا جائے گا اپنے اعمال کے عوض میں. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے خود بخود چھڑا لیا جائے گا، اعمال کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، اسٹرائیو کرنا ہے، تب جا کے چھڑایا جائے گا. اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت اور سب کچھ انہیں دیے جائیں گے اور خوب دیے جائیں گے. یہ بھی جنت کی نعمت کا ذکر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ ایک تو پھل کا ذکر ہے. آپ کو پتا ہے کہ پھل جو ہے وہ انسان کو ویسے بھی بہت مرغوب ہوتا ہے. آج سے لے کر پہلے سے لے کے اور فیوچر میں پھل سے زیادہ ایکسپینسو جو ہے نا کوئی نعمت نہیں ہے، جو سچی بات ہے. تو اسی کا ذکر ہے کہ وہ سب جو ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ ان کو گوشت کا بھی ذکر ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ مرغوب قسم کا گوشت جو انہیں پسند ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا اور اینڈ نہیں ہوگا اس کا.
جتنا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی یا گوئی ہوگی نہ بد کرداری, اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص ہوں گے, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. اب اس کے بعد دوبارہ سے جنت کا نقشہ ہے. کاسن کا جو ورڈ ہے نا, کاسن, اس سے مراد ہے کہ ایسے پیالے یا جام کو کہا جاتا ہے جو کہ اوپر تک بھرا ہوا. تو شراب سے بھرے ہوئے جام ہوں گے, اور یاد رکھیے گا یہ شراب دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی انسان بہک جائے اور کوئی گندی باتیں زبان سے نکالے, یا اتنا مدہوش ہو جائے اور مست ہو جائے کہ گناہوں کا ارتکاب کرے, یا شراب کے بعد جیسے دنیا میں ہینگ اوور ہوتا ہے اور نوزیا ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, یا لیور سیروسس ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ اس پہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے, کیونکہ شراب کا ویسے بھی مطلب ہے مشروب. تو یہ کوئی بھی مشروب ہوگا, لیکن دنیا کی جو شراب ہے اس سے کوئی کمپیریزن اس کا نہیں. اس کے بعد ایک اور نعمت بتائی گئی کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے 9 عمر خادم ہوں گے جو کہ بہت ہی صفائی اور ستھرائی اور خوبصورتی کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہوں گے. اتنے خوبصورت کہ جیسے ڈھک کر رکھے ہوئے موتی, جیسے اب موتی کو آدمی دیکھتا ہے نا کہ ان کو ہاتھ بھی لگاؤ تو یہ میلا ہو جائے گا. تو اس سے آپ کمپیئر کر لیں کہ ہم جب کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں کے جیسے بڑی بڑی مونچھوں والے پیرے ہوتے ہیں نا, موٹے موٹے مونچھوں والے, ویسے نہیں ہوں گے. یا گندے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. ناخن جو کوکس ہوتے ہیں ان کا ہمیں کیا ہوتا ہے, ناخن کاٹے ہوئے نہیں کاٹے ہوئے, بال جو ہے وہ کور کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کوئی چیز سے. تو یہ جو گندگی کا تصور ہے نا, یہ تو جتنا اب ہمیں آج پتہ چلا ہے نا, آپ دیکھیں نا کتنا یہ چیز پہلے نہیں پتا تھی. جتنا کھانے پینے کا رواج بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ اب ہم کانشیس ہو گئے ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر گندگی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا ہے, اور جو بنانے والے ہیں وہ اس سے گندگی برتتے ہیں. تو یہ چیز وہاں نہیں ہوگی. نیٹ کلین بہت ہی بہترین طریقے سے, یعنی جو سرو کرنے والے بھی ہوں گے وہ ایسے سرو کریں گے کہ انسان کو جی چاہنے لگے اس چیز کو کھانے کا. اور آپ دیکھیے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں بعض دفعہ کتنی ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں نا, کبھی مکھی نکل آتی ہے, کبھی بال نکل آتا ہے. مطلب یہ عام ہو گیا ہے نا یہ ساری چیزیں. تو یہ جو چیز ہے کیوں, اسی لیے کہا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم ہی مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. اور ٹی وی پہ تو بعض وہ جو نیوز میں پروگرامس آتے ہیں تو وہ تو دیکھا نہیں جاتا ہے, وہ جو تیل جیسے جانوروں کے تیل بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنی گندگی کے ساتھ چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نیٹ اور کلین ہونا, ہر چیز کا پاکیزہ ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, پھر بڑی امپورٹنٹ بات آگے آ رہی ہے کہ یہ جو بات ہے نا, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے, اور بڑی اہم بات ہے جو یہ آپس میں کریں گے. کچھ لوگ ان میں سے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. اس سے یہ مراد ہے کہ بیوی کے آگے تھر تھر کانپتے رہتے تھے. پھر کیا مراد بتائیں؟ ڈرتے کیا مطلب, یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اگر آپ بالکل اس کا ٹکڑا پڑھ رہی ہیں تو لگ رہا ہے ہم تو اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے, ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, ایک حقوق بھی ہے, اور یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے. بالکل سب, میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ کوئی ڈیویشن نکالنا چاہے نا قرآن سے, میں نے ابھی آپ کو کہا نا لوگ حجت بازی نکالتے ہیں اور چیزوں کو ڈیویٹ کر لیتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں. اگر آپ آیت دیکھیں ایسا لگ رہا ہے وہ اپنے گھر میں ڈرتے ہوئے زندگی, یعنی ایسا کیا لگ رہا ہے کہ ڈر کے مطلب جیسے بس گھر والے کہتے تھے تو وہ ڈر کے ان سے زندگی گزارتے تھے. حالانکہ بالکل اپوزٹ بات ہے, بالکل اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈرنے سے کیا, آپ اس کو بات کو سمجھیں, مثالوں کے ساتھ بات کو سمجھیں. ایک تو جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ حقوق کے بارے میں ڈرتے تھے نا ان کے, ایک تو یہ ریلیونٹ بات ہے.
پہلی بات یہ کہ یہاں پر دیکھیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے گزرے حالات معلوم کر رہے ہیں. تو گزرے حالات میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی آپ بتاؤ آپ کیسے آئے جنت میں, آپ کیا کرتے تھے دنیا میں. تو یہ ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے تو ہم اللہ سے ڈر کر یعنی تقوی والی زندگی گزارتے تھے. کس طرح؟ مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے بات کی کہ وہ تو بات آ گئی کہ اپنے گھر والوں کا حقوق کا خیال کرتے تھے, اس میں والدین بھی آ گیا, ان کا حق ان کو دیتے تھے, بچوں کو ان کو دیتے تھے, بیوی کو اس کا حق دیتے تھے, ہم کسی کے بھی حق میں کمی نہیں کرتے تھے. ایک تو یہ کوالٹی پتہ چلی. دوسری بات بڑی اہم یہ پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیے جب انسان اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے نا تو اس کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے. اصل وہ کیا ہے, اصل اس کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ تب سامنے دکھتا ہے. باقی تو وہ اپنے اوپر ایک ونیئر چڑھاتا نہیں ہے لیکن چڑھا رہتا ہے. کچھ تو چڑھاتے ہیں لوگ لیکن ایک چڑھا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا اصل نہیں نظر آتا آپ جب عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ جب انسان اپنے گھر والوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو مثال کے طور پہ شام کو چائے کے وقت بیٹھا ہوا ہے تو اب کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا, اچھا فلاں کزن کی شادی طے ہوگی, وہ کہاں بھی ہے, وہ ان کے ساتھ ہی وہ لڑکی پڑتی تھی, اچھا ہمیں تو نہیں پتا چلا, تمہیں کس نے بتایا, یہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, فلاں کے اسکینڈل, فلاں کے خاندان کی باتیں, اور وہ تمہیں پتا چلا وہ تو لڑکے اپنے گھر چلی گئیں اور ادھر ادھر کی خبریں. تو یہ ساری چیزیں کیا انسان کیا سمجھتا ہے کہ جیسے چائے اور سموسے کے ساتھ یہ بھی ایک مزہ ہے گھر والوں کے ساتھ. تو ابھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ حالت عبادت ہے لیکن اس صورت میں نہیں ہے جب دوسروں کے انسان جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے یہاں تو بیٹھ کے, یہ نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ وہ ڈرتے کیا تھے کہ وہ ان مجلسوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان پلیجریبل آرٹس میں لوگوں کی غیبت نہیں کرتے تھے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیے تھوڑے دن انسان کے گزرتے سمجھانا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے ڈسکشن کرنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. کبھی جو ہے وہ بچوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ مذاق اڑا دیتے ہیں, ہوتا ہے نا, ان کے بولنے کا مذاق اڑا دیا, کسی اور چیز کا مذاق اڑا دیا, یا برائی کر دی کہ وہ تو ایسے اور ویسے کر رہے ہیں, وہ تو ہماری بات نہیں سن رہے, وہ تو یوں کر رہے ہیں, ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں, یہ کچھ زیادہ ہی وہ ہیں, بہت ہی اسٹرکٹ ٹائپ کے ہیں, پتہ نہیں بعد میں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پر بھی ہمیں ٹوک لگانا ہے. آپ بتائیں آسان کام ہے نہیں ہے. تو ایک کوئی جائزہ انسان لے رہا ہوتا ہے نا تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا اس پہ بھی اپنے کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے ڈسکشن تو آدمی کرے گا کہ بھائی لاہے عمل طے کرنا ہے لیکن بڑے محدود انداز میں بات کریں اگر کوئی ایشو بھی کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ جب مل بیٹھ کے لوگ بیٹھتے ہیں نا اپنی ماں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں اور بھابھیوں میں, سب میں مل کے جب سب ہوتا ہے تو یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں بڑا انسان کو اپنا کنٹرول کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات آپ بڑی اہم دیکھیں جس کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ اپنے گھر والوں ہی میں بیٹھ کے جب انسان کا اصل رنگ سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ مائیں اپنے گھر میں گڈ بکس میں رہنے کے لیے ٹو بی اے پراؤڈ مدر وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتی. وہ کیا کہتی ہیں آئی وانٹ ٹو بی ان دا گڈ بکس آف مائی کڈس. میری بچی کل کو شادیوں کی چلی جائے گی, مجھے وہ اچھی طرح یاد رکھے. میں اس کی کسی چیز پہ کپڑوں پہ پابندی نہیں لگاؤں گی, میں اس کی کسی کو فون کرنے پر, بات چیت کرنے کے, لڑکوں کے ملنے پہ میں پابندی نہیں لگاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میں تو اس کے گڈ بکس میں رہنا چاہتی ہوں, میری تو ایک ہی بیٹی ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کیا یہ گھر والوں میں تو ہوتا ہے. تو اگر ایک ڈرنے والی اللہ سے ماں نہیں ہے نا تو وہ پھر کیا کرے گی, وہ اپنی اولاد سے ڈر کے زندگی گزار رہی. آلدو اگر آپ آیت دیکھیں نا آپ کو لٹرلی یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ڈر کے زندگی گزارتے, گھر والوں سے نہیں اللہ سے ڈرتے تھے. سیکنڈ بات آپ دیکھیں گھروں میں پیسوں کا رونا رو رو کے جو بیویاں ہوتی ہیں جب وہ بیٹھتی ہیں میاں کے ساتھ, خاص طور پہ شادی بیاہ کے جب موقع آتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ کنٹرول کریں, بجٹ کو اپنے کنٹرول کریں. اور یاد رکھیے گا کہ ایک چیز کو کہ ہمارے یہاں نا لڑکی والوں کو تو بہت زیادہ اس چیز کو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے دین میں نا کہ بھائی ان کی تو شادی ہو تو ان کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ اور ان کا فرنیچر بھی نہ دیں اور بس 2-4 کپڑے بس اپنی بچی کو جو دینا ہے دے دیں گے. تو اسلامی لحاظ سے ہے کہ بھائی میک اپ دے دیں, کپڑے دے دیں, جولی جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دیں, باقی نہیں کریں. لیکن ہمارے یہاں اس کا ریئیکشن دوسری طرف کیا نکلتا ہے کہ اگر لڑکے والے ہیں نا تو بس آپ وہ پھر جو بھی کریں. انہوں نے اگر وہ پھر آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہزاروں لوگوں کا ولیمہ کریں اور 8-9 ڈشیں بھی رکھیں, وہ ان کی کوئی پوچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر نا وہ جویلری بھی دیں تو 6 سیٹ آپ وہ دیں لڑکی کو.
کیونکہ وہ لڑکے والے. تو اس سے بھی آپ یہ نکلیے, یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہمارے معاشرے میں چیز آ گئی ہے نا, اس میں مجھے تو ایسا لگتا ہے سارا برڈن لڑکے والوں پہ ڈال دیا گیا. اگر نکاح کا کھانا ہے وہ بھی لڑکے والے کریں, لڑکی والے نہیں کریں سر, چاہے وہ ارب پتی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی نہ کریں, اللہ نے تو ڈالی نہیں ذمہ داری, لیکن لڑکے والوں کو بھی تھوڑا سا بخش دیں نا, لڑکے والوں پہ بھی کچھ رحم کریں. کیونکہ یہ کیا ان کا کیا بجٹنگ نہیں ہے, یا ان کا پیسہ کیا ایسے ہی سا پیسہ ہے, ان کو بھی تو وہ بھی تو کچھ بھائی اپنی اولاد کو لگا دیں, کوئی اپنا گھر بنوانے میں لگا دیں. شادی بیاہ ہوتی ہے کبھی انسان کو کوئی ٹھیک ٹھاک بھی گھر کرنا پڑتا ہے, تو یہ بھی مناسب طریقہ نہیں. دیکھیے جب کٹ ڈاؤن کرنا ہے نا پیسوں کا تو ہر طرف سے کرنا چاہیے. پھر لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم لوگوں کو بلانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, میرا مقصد ہے. اگر وہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ان کے اوپر لڑکی والوں کا پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی 400 لوگ آ رہے ہیں تو آپ کو 2000 یا 150 1500 لوگوں کا انتظام آپ کریں کیونکہ ہمارے 600 لوگ یا 500 لوگ آ رہے ہیں. تو ان کو بھی پریشر کرنے کا پھر حق نہیں ہے لڑکے والوں کو. یا نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ پھر وہ کھانا کر رہے ہیں نہ وہ کھانا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کا کھانا کریں, مطلب اب وہی کھانا کرتے رہیں. اور آج کل کھانا کرنا جو ہے نا وہ جوئے سے لانے کے مترادف ہے. پہلی طرح نہیں ہے کہ 2 دیگیں چڑھا دی اور سب کو بریانی کھلا دی, ایسے نہیں ہوتا نا. تو یہ جو چیز ہے نا اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو بات میں آپ کو جس پہ میں اصل بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ گھر میں جب یہ خاص طور پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں تو بیویاں ہی تو رو کے اپنے ہسبینڈ کو ان چیزوں کے اوپر ابھارتی ہیں کہ بھائی بیٹی کی ایک دفعہ ہی تو ہو رہی ہے, بس ایک ہی دفعہ ہے, پھر تو یہ چلی جائے گی, باہر جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, لندن جا رہی ہے, تو جو کچھ بھی ہے اس کو دے دیں. اس کے بعد لڑکے والوں کی ذمہ داری وہ فرنیچر لائیں. اب وہ بیچارے ایسا سا فرنیچر نہیں لائیں گے, وہ فرنیچر لیں تو ایسا لیں کم سے کم 8-9 لاکھ کا. تو ہر چیز میں جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, وہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں پریشر ڈالتی ہیں میاں کے اوپر. میاں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہ حرام حلال جن کا تو اپنا ہے تو ٹھیک ہے بزنس ہے, ورنہ وہ حرام حلال نہیں دیکھتے تھے. تو یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں؟ یہ جو عورت ہے یہ کس سے ڈر کے زندگی گزار رہی؟ کوئی ڈر خوف ہے کسی کا؟ کسی کا بھی نہیں ہے, شوہر کا بھی نہیں ہے. اللہ کا تو چھوڑیں, شوہر کا بھی ڈر نہیں ہے, اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ کہاں میں تباہی کے راستے پہ اس کو ڈال رہی ہوں صرف دنیاوی چیزوں کے لیے. حالانکہ یہ کہ ہر چیز میں انسان اگر اب چاہے اپنے لڑکے کی بھی کر رہا ہے لڑکی کی بھی کر رہا ہے, یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہلکا کرے, اپنے ہسبینڈ کو. یہ کوئی پتہ ہے آج کل کا وقت آپ حال دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا اس وقت پیسے کی اور سونے کی اور ڈالر کی ساری ویلیو دیکھ لیجیے. ڈالر کہاں جا رہا ہے, پیسہ کہاں گر رہا ہے, یعنی پاکستانی روپی. اس وقت آپ کو پتہ ہے پیسہ جو ہے نا یہ اڑانے کا وقت نہیں ہے. میں حقیقتاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ آگے کا فیوچر ہمیں نہیں پتا. جو بھی انسان کے پاس پیسہ دیکھیے اللہ کے لیے تو لگائیں گی نا, اللہ اس سے ڈبل آپ کو دے دے گا, وہ تو سوال ہی نہیں ہے. تو جتنا لگائیں اس سودے میں کوئی نقصان نہیں. لیکن یہ وقت یہ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ شادی بیاہ کے کپڑے بنانے, بٹ جو کپڑے رکھے ہیں میں کہتی ہوں اپنے بھی بچوں کی ہو رہی ہے نا پرانے کپڑے یوٹیلائز کیجیے, مت پرواہ کریں وہ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گی کہ بیٹی میں بھی یہی پہنا, پھر وہی پہن کے کھڑی ہوں گی. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مت پرواہ کریں ان چیزوں کی. نہ یہ وقت ہے کہ جولری بنا کے انسان جو ہے نا اپنے پیسے ضائع کرے, یہ وقت نہیں ہے اس وقت. اس وقت صحت کر پیسے کو رکھنے والا ہے. بالکل ضرورت کی چیزیں جو انسان کی ہیں, نیسیسٹیز ہیں, ان کو انسان لگائے. اس پیسے کھانا پینا صحیح انسان کا چل جائے اور گھر مینٹین ہو جائے, اس وقت یہ ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے جیسے اے سی خراب ہو گیا اس میں آپ لگائیں, فریج خراب ہو گیا اس میں لگائیں, بالکل جو نیسیسٹیز ہیں. تو یہ جو بات ہے نا یہ عورتیں اس میں گھروں میں مردوں کو بھی بے خوف بناتی ہیں. آخر سے سود لے لو, جو مرضی بھی لے لو, بس ہماری خواہش پوری ہو تاکہ 4 لوگ آ کے دیکھ کے تعریف کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے گھڑی کے فنکشنز میں اور گھڑی کی اپنے خاندان کی شادی بیاہ کے مواقع پر کیا ہوتا ہے, بچیاں جب ڈانس کرتی ہیں اور گندی آبسین ڈریسنگ کرتی ہیں تو اس وقت ماں یا باپ کون ان کو کھلی چھوٹ دیتا ہے؟ گھروں میں تو ہوتا ہے نا, گھر ہی ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, بہن کے گھر میں جا رہی ہیں کسی مہندی کی پارٹی میں, یا اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہیں, یا اپنے بھائی کے یعنی خالہ یا ان کے جس کو ماموں ان کے گھر میں کزنس کے اس میں جا رہی ہیں, تو کون روکتا ہے؟ گھروں میں ہی تو یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اس کے بعد آپ دیکھیں گھر میں ماحول کیا ہوتا ہے کہ لڑکی ہیں وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملا رہی ہیں اپنی ماں کو. یہ عام آج کل ماحول ہے کہ یہ جو کوئی شادی نہیں, کوئی بیان نہیں, کوئی آگے امید بھی نہیں اور نہ ہی کوئی پلان بھی نہیں, اور ماں سے کہا جا رہا ہے یہ میرا بوائے فرینڈ. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں نا, یہ کس کا ڈر ہے؟ یہ بالکل نہ ڈر ہو کے زندگی گزارنا ہے,
یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں. اس کے بعد بچے یہاں پہ ایلیٹ کلاس میں شرابیں پی رہے ہیں, ان کے بارز بنے ہوئے نیچے انڈر گراؤنڈ, اور آرام سے بچے اپنے فرینڈس کے ساتھ شراب پیتے ہیں. ماں کو پتا ہے کہ 11 سے 12 بجے اور 2 بجے تک بچہ میرا شراب میں دودھ پڑا ہوا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی ماں باپ سے شکایت نہیں کی جا رہی ہے, باپ کو خود نہیں پتا, وہ خود پی رہے ہیں. یہ ماحول ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے کوئی؟ یہ ڈر کے زندگی گزاری جا رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں کی محبت میں فجر کی نماز میں کیا اٹھانا, کیا روزے, کیا حج, کیا عمرہ, پتہ ہی نہیں ان کو, نماز کا ہی نہیں پتا, قرآن نہیں پڑھا. آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے, آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو, قرآن نہیں پڑھا رہے, اتنا ہی ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس دنیا کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن کیسے پڑھیں گے؟ یہ قرآن سے میری مراد ہے جو ناظرہ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو وہ کون پڑھائے گا ان کو؟ تو یہ لیول ہے نا آج یہاں پہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسکول سے کوئی آف نہیں ہے, کیونکہ بچوں کو کریئر کے لیے پڑھا رہے ہیں نا. یعنی لڑکا ہے تو اس کا کریئر اچھا بن جائے, لڑکی ہے تو بس اس کی کہیں شادی ہو جائے. ہر جگہ اس کو لے جاؤ شو پیس بنا کے, اور یہ خود بھی کوئی پسند کر کے لے آئے تو ویل اینڈ گڈ, بہت ہی اچھی بات ہے, خود کوئی پسند کر لے, بس اس کی شادی ہو جائے, دی اینڈ. بس مجھے یہ فکر ہے مثال کے طور پہ ایک ماں کو کہ بیٹی کی شادی ہو جائے اور بیٹے کا کریئر بن جائے, بس پیسے بنانے کی مشین بن جائے, ہر مہینے ہمیں پیسے بھیجے, باقی مرضی جہاں شادی کرے, خود بھی کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پر معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے. تو یہ جو شخص یہاں پر بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے بڑا ڈر کے گھروں میں زندگی گزارتا تھا, یہ اس کی اپوزٹ پکچر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے یہ جو نمائشی تقویٰ ہوتا ہے نا, جو لوگ اپنے اوپر تعریف کرتے ہیں, جیسے باہر کے ملنے گئے تو بالکل ہی الگ قسم کی پرسنالٹی, اور جب گھر میں آئے تو الگ پرسنالٹی, تو ان کا جو نمائشی تقویٰ بھی لوگوں کا ہوتا ہے نا وہ اپنوں میں آ کے اتر جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ میں آ جاتے ہیں. ونس یو اینٹر یور ہاؤس تو آپ اپنے آپ جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے, چھپ نہیں سکتی کسی سے بھی. تو یہی والی بات ہے کہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط گھر آج کل ہونا, کوئی سیگریگیشن کا کانسیپٹ نہیں, رات بھر میوزک کا چلنا, کوئی شادی بیاہ کے آپ محلے میں اپنے دیکھ لیجیے کہ ساری رات نیند نہیں آتی ہے, جو آوازیں گانوں کی آتی رہتی ہیں. کس نے ان کو اختیار دیا ہے نا, لاؤڈ اسپیکر میں سارے رات میوزک لگا ہوا ہے. عورتوں کا زینت کا اظہار, کوئی اس سے بڑھ کے بھی کوئی اللہ کی نافرمانی اور ہوتی ہے ایسے مواقع پہ کہ کوئی سیگریگیشن نہیں, کچھ نہیں, جتنی زینت کوئی. اور آج کل تو جو مواقع ہیں زینت کے اور جو لمٹ ہے میک اپ کی اور جولری کی اور کپڑوں کی, اتنا تو ایسا وقت تو کبھی بھی نہیں تھا نا. یعنی میرا مطلب ہے اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے نا, تو اتنی خوبصورت چہرے عورتوں کے, اتنے خوبصورت فگر, اور وہ ایسے غیر مردوں کو دکھانا کتنا بڑا فتنے کا باعث ہے. آپ یہ دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں, وائن پارٹیز پھر اور آگے بڑھ جائیے, شراب کی پارٹیز, نیو ایئر پارٹی, تو یہ سب کیا کر رہے ہیں خدا آپ سوچ لیجیے. یہ ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے. اور اسی طرح سے ایک آیت آتی ہے, بہت ہی دونوں کا نا آپس میں تعلق ہے, سورہ انشقاق آیت نمبر 13 میں آتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا, وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا ہی مصروف رہتا تھا. سورہ انشقاق میں ذکر ہے ایک آدمی کا جو کہ دوزخ میں جانے والا ہے. اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے, کیوں گیا وہ, کیونکہ وہ گھر والوں میں بڑا مسرور رہتا تھا. مسرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش و خرم. واز انجوائنگ لائف ٹو دا, جس کو کہتے ہیں نا اٹموسٹ لیول. جتنا انجوائے کر سکتا تھا وہ اپنے گھر والوں میں کرتا تھا. تو بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو بات ہے. تو میں جو نقشہ بھی کھینچا ہے نا یہ وہ شخص ہے سورہ انشقاق کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. سے مشکات نے روایت کی. یعنی یہ کوئی دنیا میں عورت نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ ایسا لائف اسٹائل چاہتے تھے تو میں نے ایسا لائف اسٹائل بنایا. کوئی بچی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے جو ہے نا ماں باپ نے مجھے دین پر نہیں چلنے دیا تو میں بھی نہیں چلی. نہ کوئی بیوی کہہ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, نہ ہسبینڈ کہہ سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رولنگ ہمیں دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. کوئی بھی مخلوق ہو جائے, اس کا کوئی بھی نام ہے, کوئی بھی رشتہ ہے. تو یہ جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد بڑا انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑے سبق اس کے اندر موجود ہیں. بالکل
بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل. لیکن فاروق جو یہ بات آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے نا، آپ کو میں بتا دوں، اگر آپ نے اس وقت قرآن نہیں پڑھا ہوتا آپ اس بات کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ میں کہوں گی، میں آپ سے ایگری کروں گی. لیکن جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اس کے شیلٹر میں چھپتے ہیں گھر والوں کے، اور کہتے کیا ہے، ہم پہ پریشر باہر کا ہے، بیکاز دے اونلی کیئر فار دوز پیپل، کیونکہ ان کو خیال ان کا بہت ہوتا ہے. جب آپ ایک دفعہ قرآن میں قرآن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں نا، تب تو آپ کو باہر والوں کا خیال ہی نہیں رہتا. اس سینس میں خیال نہیں رہتا کہ آپ کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر، آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں کرنا یہ گناہ کا کام. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ والے کو بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میرا جو بھی پریشر ہے وہ میرے اپنے گھر کا ہے، مجھے اس کو اوور کم کرنا ہے. لیکن جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈبل گیم پلے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر والے تو کرنے ہی نہیں دیتے، ویسے ہی نہیں کرنے دیتے، اور ظاہر ہے ہمیں اس معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، ہمیں ان کو بھی تو راضی رکھنا ہے، ہمیں دنیا کو لے کے چلنا ہے، ہم آپ کی طرح دنیا نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں کہتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو سناتے ہیں. تو بات یاد رکھیے گا کہ وہ نہیں اس پریشر سے نکلتے، اور یہ اس کا ایک طرح سے ان کے لیے ریپرکشن ہوتا ہے کہ جو وہ جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اتنے پریشر ان کے پاس بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ پریشر سے نکلتے جاتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے اوپر ایک کم سے کم یہ پریشر ہٹ جاتا ہے. جیسے آپ کہیں گے، جو جیسے ابھی فاروق کہہ رہی ہیں، آپ کہیں گے میں کروں گی نہیں میراث، ہوتا ہوگا کبھی، اب میں نہیں کروں گی. کیا کوئی آپ کو مار دے گا کہ گھر میں؟ کیا کر دے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن یہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیگریگیشن کر لی یا ہم نے جو ہے کوئی سر کور کر لیا تو لوگ نہیں ڈر خوف زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گھر میں ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، لوگوں سے ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اسی میں زندگی کٹ جاتی ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں نا فاروق، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے نا، وہ اس کی حقیقت اور ڈیپتھ کیا ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ میں ہم آپا کو پرسنلی بہت اچھی طرح جانتی ہوں. آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی پلے بڑے، اور پھر جب شادی ہوئی تو نجم بھائی نے کہا او شی از دا ون آئی واز لوکنگ فار؟ کچھ بھی نہیں تھا ایسا. صحیح ہے، سب نے اسٹرگل کیا. ہما آپا کا جو اسٹرگل ہے نا، آئی کانٹ ٹیل یو، ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا، اس اسٹرگل سے گزری ہے. نجم بھائی الگ اسٹرگل سے گزرے ہیں، پھر وہ اس اسٹیج پر آئے الحمدللہ. تو یہ بات اس چیز کو نہ بھولیے گا. ہمیں نظر آتا ہے نا اب یہ اسٹیج آ گئی الحمدللہ. آئی ایگری وتھ یو، جو بات آپ کہہ رہی ہیں واقعی اب اس کپل کی جو اسٹرانگ یہ چیز ہے نا، وہ ان کے نظر آتی ہے، ان کے بچوں میں، ان کی بہووں میں، ان کی فیملی میں، ان کے جو بھی گھریلو معاملات ہیں، بہت بہت اثر انداز ہوئی ہیں. لیکن ایک دم سے نہیں آتے، اسٹرگل انہیں بھی کرنا پڑا. اور ابھی بھی وہ اپنی فیملی والوں سے تو ابھی بھی کر رہے ہیں، اتنے سینئر ہو کے بھی کتنے انسیڈنٹ مجھے پتا چلتے رہتے ہیں، ابھی بھی انہیں کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی ان کو مکس گیدرنگ کے انویٹیشن آ جاتے ہیں فیملی کی طرف سے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ان کو ایک طرح سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے اکارڈنگلی. جی آپ کچھ کہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل یہی والی تو بات ہے نا کہ وہ تب ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے. مگر یہ بات واقعی میں ایگری کروں گی کہ اس سٹیج پہ کم سے کم آپ لوگوں کو تو پیچھے کریں نا. یہ جو قرآن پڑھنے والا ہے نا وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا. اب یہ والی جو چیز ہے نا اس سٹیج پر نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا، اس سے نکل جائیں. چاہے وہ آپ کی بچی کا مسجد کا نکاح ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو ایک اللہ کی فرما برداری کی بات پتہ چل گئی نا، آپ کہیں مجھے کرنا ہے بس میں کروں گی، میں ایسے ہی کروں گی. مثال کے طور پہ آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ ٹھان لیں. اور آپ کو میں ایک چیز میں کہیں آپ کہیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز آپ نے کرنا ہے نا آپ ٹھان لیں. جب آپ ٹھانیں گی نا تو وہ کام اللہ آپ کا کرا کے چھوڑے گا. لیکن اگر آپ ڈھیلی پڑیں گی نا اور آپ یہ کہیں گی ہو بھی جائے تو اچھا ہے، نہ ہو بھی تو کوئی بات نہیں چلے گا، اگر ایسے چلے گا کہیں گی نا تو پھر چلے گئی.
نہیں ہوگا پھر. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ میں صرف اپنی بات نہیں کری, میں نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, بڑے بڑے اسٹرانگ لوگوں کو دیکھا ہے, اور جب انہوں نے عمل کیا مجھے نہیں یقین آتا تھا کہ کیسے کر گئے. ان کے فیملی والوں نے ان کو چھوڑ کیسے دیا, چھوڑ اس سینس میں کہ یہ اطاعت کرنے پر یہ زندہ کیسے ہیں اللہ کی. کچھ نہیں ہوا, سب کچھ وہ سب انہوں نے زیر کر لیا جس کو کہتے ہیں نا, تو ہو جاتا ہے ایسا. لیکن آپ کا ٹھکنا ضروری ہے. آپ اگر نہیں ٹھکی ہوئی ہوں گی نا تو پھر نہیں ہو سکتا معاملہ. پھر اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت جانتا ہے, دل کا جو ہے نا معاملہ جانتا ہے, تو اس سے چیز نکل جائے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور بڑا ہی جلدی ہے انسان اس سے نکل جاتا ہے. 1 2 3 4 فنکشن, 1 2 3 4 اوکیزنز ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے, پھر سب لوگ آپ کے عادی ہو جاتے ہیں, آپ کے اسٹائل کے, آپ کے رہن سہن کے, آپ کے ریئیکشن کے, ہر چیز کے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا چھیڑنے والا نہیں. بہت بہت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن پہلے 1 2 امتحان اللہ کی طرف سے آتے ہیں ضرور. اچھا آگے چلتے ہیں. فمن اللہ علینا ووقع